مسجد جانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. دیکھیں اب یہ والی بات بھی آ گئی, صحیح مسلم کی احادیث میں جو ہے وہ یہ بات موجود ہے, لیکن ساتھ ایک چیز اور بھی فرما دی. دیکھیں اب وہی بات ہے کہ ایک راستہ بتا دیا نا, درمیان کا راستہ, کہ آسانی کس چیز میں ہے. بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے, روزے کی ویکنیس ہوتی ہے, نہیں جا سکتا, اور جناب تراویاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, اور ریسٹ کے بعد جو ہے میں کروں, تو وہ والا ٹائم تو ظاہر نکل جاتا ہے, تراویاں تو ختم ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں پڑھ سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی, مسجد جانا جائز ہے, برائی نہیں ہے. عورتوں کا ظاہر مرد تو پڑھتے ہیں مسجد میں, عورتوں کا جانا بھی جائز ہے, گھر میں پڑھنا افضل ہے. خاص طور پر اگر کسی فتنے کا یا کوئی مسئلے کا کوئی اندیشہ ہو تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیے کتنا پیارا راستہ ہے, اور ہم لوگ جی خواہ خواہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو کئی فقوں میں جو ہیں وہ ہے فقہ حنفی میں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مصحف دیکھ کر پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے, لیکن اگر قرآنی آیات یاد نہ ہو تو علماء رخصت بھی دے دیتے ہیں, پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو اس میں یہ چیز ایک دیکھیں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھنا آپ نے, تو آپ اپنا قرآن شریف گھر میں شروع کر دیں. اب یہ بھی ضروری ہے کہ تراویوں میں آپ نے پورا قرآن ہی ختم کرنا ہے. خواتین کو اکثر یہ پرابلم آ رہی ہوگی سمجھنے میں کہ ہم نہیں, آسانی سے آپ جتنا بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ 2 نفل شروع کرنے لگی ہیں تو 1 پیج پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور 1 رکعت آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر دوسری رکعت دوسرے پیج کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں, پھر 8 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح 1 پیج کر کے پڑھ لیں, اور جناب جتنی آپ پڑھنا چاہتی ہیں اسی طرح پیج پلٹتی جائیں اور